قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، حکم جیسے ہم کہتے ہیں حکم اللہ کا حکم، افحکم الجاہلیت یبغون، کہ یہ جاہلیت والا حکم چاہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کس کا حکم اچھا ہے اللہ کے، کس اللہ سے زیادہ کس کا حکم اچھا ہے؟ سب سے اچھا حکم اللہ کا حکم، اللہ سے زیادہ کسی کا حکم اچھا نہیں ہے۔ لقوم یوقنون، ان کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس میں ویسے تو یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی جو نصیحت ہے، ہدایت ہے، حکم ہے، یہ تو پورے انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، کہ بھئی یہ تم جہالت والا حکم چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آئے، ایک بنی قریظہ، ایک بنی نذیر۔ ان میں آپس میں کچھ اختلاف تھا، کچھ جھگڑا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور میثاق مدینہ بھی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینے اور مدینے کے آس پاس والوں سے ایک معاہدہ کر لیا کہ بھئی لڑیں گے نہیں، سب مل جل کے رہیں گے۔ تو بنی قریظہ اور بنی نذیر، یہ دو قبیلے تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے، ان میں آپس میں کچھ اختلاف تھا۔ تو اپنے معاملے کے حل کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور بنی قریظہ نے اور بنی نذیر نے یہ کہا کہ صاحب یہ ایک قبیلہ ہمارے اوپر زیادتی کرتا ہے، اگر ہم ان کے خاندان کے کسی کو مار دیتے ہیں تو یہ ہم سے لیتے ہیں خون کے بدلے کا معاوضہ، اگر ہمارا کوئی مار دیتا ہے تو یہ ہم کو کم دیتے ہیں، اور جب ان کا کوئی مار دیا جائے تو یہ زیادہ لیتے ہیں۔ ہم سے لیتے ہیں 70 وثق اور خود لیتے ہیں اپنے آدمی کے معاوضے میں لیتے ہیں 140 وثق، ہمیں دیتے ہیں 70 وثق، خود لیتے ہیں 140 وثق، ڈبل۔ بھئی انسان تو برابر ہے، اگر کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو مار دیا اور وہ مر گیا، تو برابر کا ہونا چاہیے نا، انسان کا بدلہ برابر کا ہونا چاہیے نا۔ چونکہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بھئی کسی نے کسی کو مار دیا، اس کے بدلے میں آپ اس کو حکم چلا کہ اس کو مرواؤ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپس میں کچھ پیسہ لے کے، فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ تو جب ان کے دینے کا نمبر آتا ہے تو یہ دیتے ہیں ہمیں 70 وثق، اور جب اپنے لینے کا نمبر آتا ہے تو یہ لیتے ہیں 140 وثق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے دو قبیلے آئے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں بھائی یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے، دونوں کو برابر کا لینا چاہیے، زیادتی نہیں، کم اور زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو قبیلہ زیادہ لیتا تھا وہ ناراض ہو گیا کہ نہیں یہ فیصلہ تو صحیح نہیں ہے، اس میں تو ہماری توہین ہے، یہ تو فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ کے حکم سے
جو اعتراض کر رہے ہیں راضی نہیں ہیں، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جو جاہلی دور کا مذہب اسلام کی دعوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جاہلی دور، کیا یہ وہی حکم چاہتے ہیں؟ بھائی مذہب اسلام تو انصاف چاہتا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہ تو انصاف چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اسی ضد پر اڑے رہو۔ ہم دیں گے 70 وسق اور آپ سے لیں گے 140 وسق، تو یہ تو غلط ہو گیا نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے بھی اچھا کسی کا حکم ہے، تو یہ ہے تو یہودیوں کے لیے۔ اب آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ یہودی لوگ بھی اپنے معاملے کے فیصلے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، چونکہ وہ مانتے تھے کہ یہاں انصاف ہے، یہاں پر کوئی جانبداری نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ تو یہودیوں کا معاملہ ہے، کئی دفعہ دوسرے غیر مسلم بھی آتے تھے اپنے اپنے معاملے کے فیصلے کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، کیونکہ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہاں سے جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف کا ہوگا، کوئی جانبداری نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم کیا اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ چاہتے ہو؟ یہ تو یہودیوں کا معاملہ ہو گیا، لیکن آپ مسلمانوں کا معاملہ لے لیجئے تو بھی یہی ہے۔ آج جتنے ہمارے پاس جو بھی شریعت ہے، ہماری جو بھی شریعت ہے، جو بھی حکم ہے، جو بھی معاملہ ہے، جو بھی ہمارے اوپر کتاب اور سنت کا حکم ہے، وہ سب پر ہے۔ اگر ہم مانیں گے تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ آج جیسے مغربی تہذیب ہے، جیسے انگریزوں کی تہذیب ہے، یورپ کی تہذیب ہے، عیسائیوں کی تہذیب ہے، یہودیوں کی تہذیب ہے، ان کے جیسا کھانا پینا ہے، ان کے جیسے لباس ہیں، ان کی جیسی رسمیں ہیں، ان کے جیسے لین دین ہیں، ان کے جیسے پہناوے ہیں، ان کے جیسے مغربی تہذیب جیسا جو بھی رہن سہن ہے، اس کو مذہب اسلام پسند نہیں کرتا، کبھی نہیں پسند کرتا۔ کوئی سا بھی معاملہ ہو، ہماری نظر میں صرف ایک راستہ ہے، ایک جو نمونے کی زندگی ہے، آئیڈیل لائف، وہ ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، بولنا چالنا، فیشن، تہذیب، لین دین، معاملہ، عبادت، سب چیز ہمارے اوپر جو لازم ہے وہ قرآن شریف اور حدیث شریف۔ ہمارے اوپر جو لازم ہے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ آج کل جتنا آپ ماحول دیکھ رہے ہیں نا، جس طرح کا ماحول دیکھ رہے ہیں، معاملہ دیکھ رہے ہیں، کہیں سود ہے، کہیں بیاج ہے، کہیں شراب ہے، کہیں سٹہ ہے، جوا ہے، طرح طرح کی اسکیمیں نکلی ہوئی ہیں، فائننس کی، طرح طرح کے لون مل رہے ہیں، رسمیں ہیں بہت ساری، شادی بیاہ کی رسمیں الگ ہیں اور الگ ہیں۔ جتنے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جتنے فیشن ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگ، جیسے ہم لوگ پکنک میں جا رہے ہیں، تفریح میں جا رہے ہیں، یا ہمارے اندر پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مغربی تہذیب ہے۔ ہماری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہے، بس آپ کتاب میں پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ جتنا ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ جیسے آج کل کسی کے یہاں اگر شادی ہوتی ہے، شادی کی رسمیں بہت ساری بنی ہوئی ہیں، نکاح کی رسمیں، اس سے شادی سے پہلے، شادی کے بعد،
جہیز کا لین دین، گفٹ، ادھر سے دینا ادھر سے دینا، یہ سب فضول خرچی ہے، بیکار ہے اور ناجائز ہے۔ اسراف یعنی ناجائز ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک ہے، اور پھر ان کی صاحبزادیوں کا رہن سہن ہے۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رہن سہن ہے، حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کی شادیاں ہیں، نکاح ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب فیشن، اور فیشن جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ سے بہتر کسی کا حکم ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو نہ مانو۔ کتاب اور سنت، قرآن شریف اور حدیث شریف کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ جو بھی کچھ ہے، جو مغربی تہذیب ہے، جدید تہذیب ہے، ماڈرن، جس کو ماڈرن تہذیب کہتے ہیں، وہ بالکل ناجائز ہے، جس میں ہم سارے لوگ پڑے ہوئے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، غریب گھروں کی لڑکیوں کی شادیاں ہی نہیں ہو رہی۔ غریب گھروں میں بہت ساری لڑکیاں ہیں، بیٹھی ہیں، کوئی جاتا ہی نہیں۔ اگر کسی گھرانے میں کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور 2-4 لڑکیاں ہیں وہاں پر، تو وہ یہ سوچتے ہیں اس کا تو باپ ہے ہی نہیں، کیا دیں گے یہ ہمیں۔ اگر کسی لڑکی کا بھائی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں کیا دیں گے، ان کا تو بھائی نہیں ہے۔ تو بہت بیٹھے ہوئے اس طرح۔ تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں گناہ ہیں۔ غریب اور شریف گھرانے کی لڑکی چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، بھئی آپ کو تو شربت کے پیالے پہ نکاح کرنا ہے نا، پہلے یہی ہوتا تھا۔ یہ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچپن تک یہی طریقہ تھا، شربت کے پیالے پہ نکاح، روح افزا کے گلاس پہ نکاح۔ کھانے تھے ہی نہیں پہلے اس طرح کی رسمیں تھیں نہیں، اس طرح کی سجاوٹیں، پنڈال بنانا، اس طرح کے شادی گھر لینا پہلے تھا ہی نہیں۔ یہ سب کچھ گھر میں شادی، پڑوس میں شادی، محلے میں شادی، بس مرد اس گھر میں بیٹھ گئے، عورتیں اس گھر میں بیٹھ گئی، اس گھر میں کھانا ہو گیا، ختم۔ تو وہ زندگی پھر کچھ اچھی تھی جو شریعت کے۔ آج کل تو یوں سمجھیے بس گناہوں کا انبار ہے، لین دین بہت خراب ہے۔ مجھے تو اتنا آتا بھی نہیں طریقہ کہنے کا، لیکن اللہ نے وہی فرمایا، کیا اللہ سے بہتر حکم ہے تمہارے لیے کوئی؟ اگر اللہ سے بہتر کوئی حکم نہیں ہے تمہارے لیے تو شریعت کے حکم پہ آؤ، شریعت کو مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مانو، ہدایت کو مانو، اس میں تم کامیاب رہو گے۔ اب اگر آپ اپنے آپ کو یا میں اپنے آپ کو اگر پرکھ کے دیکھوں تو شاید ہم سارے ہی راستے سے ہٹے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہی خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں آج، وہی پریشانی آج ہمارے ساتھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں سن رہا اور دنیا والے بھی نہیں سن رہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں دین کی طرف، کتاب اور سنت کی طرف لوٹنا پڑے گا، تبھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔